ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی پر الزام عائد کرنا اور حق مہر واپس لینے کی کوشش کرنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 20 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ارشاد باری ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کر لو استبدال، تبدیل کرنے کا، زوج مکان زوج، ایک بیوی کی جگہ دوسری، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنے کا ارادہ کر ہی لو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے کسی ایک کو تم ڈھیروں مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے ذرہ بھر بھی واپس نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم وہ مال بہتان اور کھلے گناہ سے لوگے؟ سورہ نساء کی اس آیہ مقدسہ نے دور جاہلیت کی ان رسموں کی بیخ کنی کی کہ جس میں حق مہر سے بچنے کے لیے بیوی پر الزام عائد کر دیے جاتے، عصمت کے منافی چیزیں اس کی طرف منسوب کر دی جاتی، پھر بے جا سختی کی جاتی۔ اس سارے قصے اور کہانی کا مقصد یہ ہوتا کہ حق مہر واپس مل جائے اور اسی حق مہر کی ادائیگی کے ساتھ ایک دوسری عورت کو لے آیا جائے۔ قرآن مجید نے ایسے ماحول میں اس امر کی، اس عمل کی مذمت کی اور اس سے روکا، بلکہ امام رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں تو یہ بھی رقم کیا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جب بھی کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا تو پہلی بیوی پر زنا کی تہمت لگا دیتا تاکہ عورت مجبور ہو جائے اور مجبور ہو کر خود طلاق ڈیمانڈ کرے۔ جب عورت طلاق ڈیمانڈ کرے تو اس سے حق مہر واپس لے لیا جائے اور پھر حق مہر لے کے وہی دوسری عورت کو دے دیا جائے۔ قرآن حکیم نے کہا وَإِن، اور اگر، یعنی بیوی سے بے رغبتی ہو گئی، محبت نہیں رہی، پھر زوج کا لفظ بھی استعمال کیا کہ یہ نفرت کی آگ ون سائیڈڈ نہ ہو بلکہ دونوں طرفہ بھڑک جائے، تو پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایسی صورت میں تم جو اس کو دے چکے ہو حق مہر وغیرہ وہ واپس نہ لو۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے لفظ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 کے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم ڈھیروں مال بھی اسے دے چکے ہو۔ قنطارا، اس پر مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں کہ قنطارا کسے کہتے ہیں۔ کسی نے کہا بلڈنگ پوری مال سے، کسی نے کہا 12,000، کسی نے کہا 40,000، کسی نے کہا پل برابر، مختلف اقوال ہیں، لیکن معنی یہ کہ ڈھیروں مال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جس وقت حق مہر کی زیادہ سے زیادہ رقم کو معین کیا 400 درہم تک، تو ایک خاتون نے کہا کہ آپ ایسا مت کیجئے، اس لیے کہ قرآن مجید نے زیادہ کی پابندی نہیں لگائی۔ اور پھر حوالے کے طور پر سورہ نساء کی آیت کے یہ الفاظ پڑھے گئے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا،
اور اگر تم اس کو دے بیٹھو ڈھیروں مال فلا تاخذوا منہ شیئا، پھر اس سے کوئی چیز واپس نہ لو۔ گویا قرآن مجید نے ایک اخلاق سکھایا کہ جس وقت تم کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دیتے ہو تو واپس نہ لو۔ دیکھیں، اگر انسان کسی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا ہو اور پھر اس کو کچھ نواز دیا ہو تو وہ واپس لیا جائے تو یہ بھی پستی کی علامت ہوتی ہے۔ چاہے جائے کہ وہ زوجہ جو آپ کے حرم میں ہو اس کو آپ جو حق مہر وغیرہ دے دیے اور پھر وہ واپس لے، یہ دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، اس لیے قرآن مجید نے واضح طور پر کہا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس سے کوئی چیز واپس نہ لو، اور پھر کہا کہ تم اس پر بہتان لگاتے ہو، کتنی بری بات ہے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم وہ مال بہتان اور کھلے گناہ سے لوگے؟ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب مجید کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دور جاہلیت کی جو رسوم جن میں خواتین سے زیادتی کی جاتی، اللہ رب العالمین آج کے معاشرے کو ان سے محفوظ فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔